بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات لے کر حاضر ہوا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اہم سوال ہے اور اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو وبائی مرض کے پھیلنے کے بعد ملک کی حکومت نے اب تک 3 مرتبہ لاک ڈاؤن کی مدت بڑھائی۔ ایک 23 مارچ کو انہوں نے اعلان کیا تھا 14 اپریل تک، اور 14 اپریل کو پھر اعلان کر دیا 3 مئی تک۔ یہ دونوں مرتبہ ملک کے وزیر اعظم نے خود اعلان کیا، ٹی وی پر اپنے آپ کو پیش کیا، پابندیوں کا ذکر کیا، اور صوبائی حکومتیں اور حفاظت کے دستے پولیس وغیرہ نے لاک ڈاؤن کی پابندیوں پر عمل کرانے میں بڑی سختی برتی۔ عوام کو پابند رہنے کے لیے بہت سارے حربے انہوں نے استعمال کیے، یہاں تک کہ جن اوقات میں لوگوں کے لیے چھوٹ دی گئی تھی ان اوقات میں بھی زیادتیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن آخری مرتبہ جب 3 مئی کو لاک ڈاؤن کی مدت 17 مئی تک بڑھا دی گئی، اس میں ملک کے وزیر اعظم نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، وہ آگے آئے بغیر، انہوں نے صرف تحریری اعلان پر اکتفا کیا اور ملک کے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ مدت 17 مئی تک بڑھا دی گئی۔ بہت اچھی بات ہے، ہمیں اس کا استقبال کرنا چاہیے کہ انسانی جانوں کی حفاظت کے لیے حکومت جو بھی اقدام کرے گی ہمیں اسے قبول کرنا چاہیے، یہ ہماری جانوں کے تحفظ کے لیے۔ لیکن پہلی 2 مرتبہ جب اعلان ہوا، وزیر اعظم نے خود آ کر کے کیا، تو صوبائی حکومتوں نے سختی سے عمل کیا اور عمل کرایا۔ تیسری مرتبہ جب یہ اعلان تحریر کے ذریعے ہوا تو صوبائی حکومتوں نے ڈھیل کیوں دی؟ ان اوقات میں بھی جن اوقات میں سختی کرنا لازم ہے کوئی سختی نہیں کی جا رہی ہے، پوری طریقے سے ڈھیل دی گئی ہے۔ ان دکانوں کو بھی کھولا جا رہا ہے جن دکانوں کا نام فہرست میں موجود نہیں ہے اور پولیس آنکھ بند کیے ہوئے ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ پہلے 2 مرتبہ کے اعلان میں ضرورت سے زیادہ سختی، اور تیسری مرتبہ کے اعلان کے بعد ضرورت سے زیادہ چھوٹ۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ تلاش کرنا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری۔ کیوں یہ چھوٹ دی جا رہی؟ ہر عقل مند کی ذمہ داری ہے، اللہ تبارک و تعالی نے عقل دی ہے، سوچے، غور کریں، اور جب وجہ سامنے آ جائے تو اس وجہ کو سامنے رکھ کر اپنے لیے ایک لاہے عمل بنائیں، ایک طریقہ مرتب کریں، اس طریق پر چلیں۔ اس سوال کو آپ کے ذہنوں پر چھوڑتے ہوئے میں آگے پہلے تو لاک ڈاؤن کی مدت بڑھانے پر کا استقبال کرتا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے انسانوں کے جانوں کی حفاظت کے لیے ہے، الحمدللہ۔ لیکن میں اس وقت 3 طبقات سے 3 گزارشیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی گزارش حکومت سے کہ آپ نے جو ڈھیل اس وقت دی ہے، اس ڈھیل کے نتیجے میں آگے چل کر کے کسی خاص طبقے کو اس مرض کے پھیلانے کا نشانہ بنایا جانا ہے،
تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی یہ ڈھیل، یہ رعایت، یہ رخصت بند کریں. آپ لاک ڈاؤن کی پابندیوں پر عمل کرائیں تاکہ کوئی خاص طبقہ نشانے پر نہ آئے اور ملک کی سالمیت کو نقصان نہ پہنچے، یہاں کی گنگا جمنی تہذیب متاثر نہ ہو. یہ حکومتوں سے گزارش ہے. جب سے ڈھیل دی گئی سوشل ڈسٹینس کا، فاصلہ رکھنے کا یہ کوئی لحاظ نہیں کیا جا رہا ہے. بازاروں میں ہو، بس اسٹیشنوں میں ہو، ریلوے اسٹیشن میں ہو یا کہیں اور دکانوں میں، مالز کے پاس ہو، کہیں اس کا لحاظ نہیں کیا جا رہا ہے. تو ایسی ڈھیل کا فائدہ کیا جبکہ مرض پر قابو پایا نہیں گیا، بلکہ مرض کے بڑھنے کے خبریں آ رہی ہیں. ایسے موقع پر آپ کی جانب سے یہ ڈھیل کا دیا جانا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پر نظر ثانی کریں اور لاک ڈاؤن کی پابندیوں پر عمل کریں اور کرائیں. دوسری گزارش ہماری تجارت پیشہ لوگوں سے، بالخصوص ان تاجروں سے ہے جو کپڑوں کی تجارت کرتے ہیں یا چپل کی یا زیب و زینت کی چیزوں کی تجارت کرنے والے احباب ہیں. ان سے گزارش ہے کہ یقیناً 2 مہینوں کی اس طویل مدت سے آپ کے کاروبار بند رہنے کی وجہ سے آپ کو پریشانیاں لاحق ہیں، ہمیں اس کا احساس. اس کے باوجود یہ گزارش کرنے پر مجبور ہیں کہ آپ مزید قربانی دیں مئی کے آخر تک، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر آپ حضرات تجارت کی طرف مائل ہوں تو ایک بڑا طبقہ جو دکانوں کی طرف جائے گا تو کہیں اس مرض کے پھیلنے کا وہ ذریعہ نہ بنے اور آپ کی دکانوں کا کھل جانا یہ ان لوگوں کے باہر نکلنے کا ذریعہ نہ بنے اور کہیں ملت نشانے پر نہ آئے، کہیں مذہب کو نقصان نہ پہنچے اور اس کی وجہ کہیں آپ نہ بن جائیں. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مئی کے آخر تک حکومت کے چھوٹ دیے جانے کے باوجود آپ رضاکارانہ طور پر خود سے آپ اپنی دکانوں کو بند رکھنے کا فیصلہ کریں. اور اگر آپ کا کوئی ایسوسیشن ہے یا تجارتی مرکز کی کوئی کمیٹی ہے، اس پوری کمیٹی میں یہ فیصلہ لے کر کے آپ اعلان کر دیں فلاں جگہ موجود فلاں تجارتی مرکز، فلاں تجارتی مارکیٹ یہ رضاکارانہ طور پر مئی کے آخر تک بند ہے. یہ اعلان یقیناً ملک کے انسانوں کے حق میں بھی اور ملت کے حق میں بھی یقیناً بہت فائدہ مند ہوگا. میں اس موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تاجروں کو جنہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ مئی کے آخر تک اپنے تجارتی مراکز بند رکھیں گے. میں ان کمیٹیوں کو، ان ایسوسیشن کے ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے مارکیٹ کے سارے ساتھیوں کو لے کر کے مشورہ کیا اور ایک رائے پر جمع کیا اور بند رکھنے کے فیصلے کو عوام کے سامنے لایا. وہ سب مبارکباد کے مستحق اور آپ نمونہ بنیں گے پورے ملک کے لیے. آپ کو ماڈل کے طور پر لیا جائے گا. ملک کے دیگر بازار والے، مارکیٹ والے آپ کی اقتدا کریں گے. آپ کے اس فیصلے کی قدر کرتے ہوئے وہ اپنے یہاں ایسے فیصلے کرنے پر مجبور ہوں. تیسری گزارش عوام الناس سے ہے، عام انسانوں سے ہے، بلکہ مسلمانوں سے ہے. یہ ایک عشرہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے، ہم دوسرے عشرے میں داخل. یقیناً عید قریب آ رہی ہے اور ہمارے اندر جذبات مچل رہے ہیں عید کے لیے. لیکن ذرا سوچیں، یقیناً ہم روزے رکھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں. کیا ہمیں وہ لذت روزوں کی مل رہی ہے؟
کیا ہمیں تراویح میں وہ لطف مل رہا ہے جو ہمیں ملا کرتا تھا؟ عبادتیں یقیناً ہو رہی ہیں، لیکن وہ حلاوت، وہ لطف، وہ چاشنی، وہ مزہ، وہ بہار وہ نہیں ہے، اس سے ہم محروم ہیں۔ جب یہ صورتحال ہے تو ہمیں چاہیے کہ عید بھی ہم اسی انداز کی منائیں۔ اور عید نام ہے دو گانا ادا کرنے کا، عید نام ہے اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو کر اس ماہ مقدس کے ملنے پر شکر ادا کرنے کا نام عید ہے۔ نئے لباس کے پہننے کا نام عید نہیں ہے، زیب و زینت کی چیزیں اختیار کر لینے کا نام عید نہیں ہے۔ لہذا اس سال ہم لوگ عید کو بالکل سیدھے سادے انداز سے منائیں، عید کی خریداری سے مکمل پرہیز کریں، بازاروں کا رخ نہ کریں۔ میں گزارش کروں گا اپنی خواتین سے، ماؤں اور بہنوں سے، جہاں تک ہمارے پاس اطلاعات ہیں بازاروں میں بڑی تعداد میں خواتین موجود رہ رہی ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ بازاروں کا رخ نہ کریں، آپ طے کر لیں کہ عید اس سال بغیر کسی قسم کی خریداری کے سیدھے سادے انداز میں ہم اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو کر کے منائیں گے۔ ذرا سوچیں، ہم بازار جائیں، اللہ نہ کرے ہم کہیں سے وہ بیماری، وہ مرض لے کے اپنے گھر آ جائیں اور ہمارے گھر کا کوئی عزیز اس سے متاثر ہو جائے اور وہ کوارنٹائن میں چلا جائے، یا وہ مرض کا شکار ہو کر کہیں ہاسپٹل میں داخل ہو جائے اور عید کے موقع پر وہ ہمارے درمیان میں نہ رہے۔ وہ چاہے شوہر ہو سکتا ہے، وہ باپ ہو سکتا ہے، وہ بیٹا ہو سکتا ہے، وہ بھائی ہو سکتا ہے، کوئی گھر میں موجود نہ ہو تو کیا ہمیں عید کی خوشیاں میسر آئیں گی؟ نہیں آئیں گی۔ وجہ کون بنیں گے؟ وجہ ہم خود بنیں گے۔ ہم بازاروں کا ہم نے رخ کیا، ہم نے سماجی فاصلوں کا لحاظ نہیں کیا، تو ہم بیماری اپنے گھر لانے والے بن جائیں گے۔ اس لیے ماؤں اور بہنوں سے خصوصی گزارش ہے، طے کر لیں، اللہ کی آزمائش چل رہی ہے، ہم آزمائشی دور سے گزر رہے ہیں، ہمیں یہاں ایک ایک پل اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزارنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اس آزمائش کی مدت کو کہیں بڑھا نہ دیں اور آزمائش کی مقدار کہیں نہ بڑھ جائے جو ہماری طاقت اور برداشت سے باہر ہو جائے۔ اس سے ہمیں مکمل طور سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ بازاروں کا رخ کرنے سے بچیں اور بچائیں، تجارتی مراکز کو رضاکارانہ طور پر بند کرنے کے فیصلے کرنے کی طرف تجار حضرات آگے بڑھیں اور حکومت یہ لاک ڈاؤن کی پابندیوں کو قائم رکھنے اور عمل کروانے پر توجہ دے تاکہ ملک کے انسان سکون و اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں اور یہ بیماری جلد از جلد ختم ہونے کا ذریعہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔